ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے اور ڈاکٹر اسرار احمد سے اس وقت بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو امریکہ کی دلچسپی ہے وہ کیا رنگ لائے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کا وقت ہوا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات وہیں سے شروع کریں گے، پاکستان کی سیاست میں جو امریکہ کی دلچسپی ہے وہ کیا رنگ لائے گی؟ دیکھیے، امریکہ میں نیو کونس، یہ جو ایک بہت ہی الٹرا رائٹ جو ہے وہاں کا کرسچین گروپ ہے، ایونجلسٹ، ان سب کا اور جو یہودی جو زائنسٹ ہے ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ مڈل ایسٹ کا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو، مسجد اقصیٰ اور جو ڈوم آف دی راک ہے وہ گرائے جائیں، یہاں تھرڈ ٹیمپل بنے، اور اس تھرڈ ٹیمپل کے اندر تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے۔ تھرون آف ڈیوڈ وہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ اس کے بعد وہاں جب تک حکومت رہی ہے بنی اسرائیل کی، وہ اسی پتھر کے اوپر تاج پوشی ہوتی تھی۔ پھر وہ آ کر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ ہیکل بنا ہے تو اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ اس سے یہ لے گئے تھے ٹائٹس رومی نے، جب ان کو جو ڈائسپورا شروع کیا ہے، ان کو نکال باہر کیا ہے وہاں سے، تو وہ پتھر چلا گیا تھا روم سے گیا آئرلینڈ سے آیا برطانیہ میں، اور اب بھی وہاں موجود۔ پاکستان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا امریکہ کا ایجنڈا ہے، کیا دلچسپی ہے؟ نمبر ایک، پاکستان کا ایٹمک بم ان کو کسی طرح ہضم نہیں ہو سکتا، اسے ہر صورت میں ختم کرنا ہے، اور اسی کے لیے یہ جو معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم اندر چلے جائیں گے، بدامنی کی کوئی شکل ہو جائے اور ہم جو ہے گویا کہ پیس مشن کے اوپر داخل ہو کر، اور چونکہ ہمارے ہاں پہلے ہی یہاں CIA اور FBI کا بڑا پورا نیٹ ورک موجود ہے، اور وہ برملا ہے، کھل کر ہے، آن ریکارڈ ہے، تو ان سب کو معلوم ہے کہ ہمارا کون سا اثاثہ کہاں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب امریکہ کو پاکستان میں جمہوریت سے دلچسپی ہے؟ اس کو صرف اپنے مفادات سے دلچسپی ہے، جمہوریت سے کوئی دلچسپی اس کے نہیں۔ مفادات کے لیے یہ پاکستان میں کون سا نظام بہتر پوری ہے؟ دنیا میں ثابت ہو رہا ہے کہ جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حماس کس طریقے سے کامیاب ہو کر آئی، لیکن اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے الجزائر میں جب ایک اسلامی گروپ ابھر کر آ رہا تھا تو فوج کو راستے میں کھڑا کر دیا، یہ امریکہ کرتا رہا ہے۔ تو اس کو کہتا ہے یہ جمہوریت کی بات، جمہوریت اس کو پسند نہیں ہے، اسے تو اپنے مفادات ہیں۔ اگر ڈکٹیٹرز کے ذریعے سے مفادات پورے ہو سکیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ عزیز ہوگا، مشرف دوست ہوں گے ان کے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت جو امریکہ کے حوالے سے دو باتیں کہی جاتی ہیں، ایک تو امریکہ جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ ہے، اس میں صدر پرویز مشرف بہت قریبی حلیف رہے ہیں امریکہ کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو صدر پرویز مشرف کی مزید ضرورت ہے، یا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت سے نئے تعلقات استوار کیے جائیں؟ اصل میں امریکہ مایوس ہو گیا تھا کہ اب صدر مشرف جو ہے وہ اس حیثیت میں نہیں رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے ہمارا جو ہے ایجنڈا پورا کر سکے، اور وہ چاہتا تھا کہ یہاں پر ایک عوامی حکومت آئے، اور بے نظیر کی جو بھی رہی وہاں پر جو امریکہ کی آمد و رفت رہی ہے اور یاترا ہوتی رہی ہے، اور وہاں پر جو ان کے کانٹیکٹس رہے ہیں، تو جو چیزیں وہ مان کر آئی ہیں، تو ایجنڈا جو ہے امریکہ کا لے کر آئی تھی بے نظیر بھٹو خود۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر تک بھی ہم رسائی دیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہم جو ہے باہر کی فورسز کو آنے کی اجازت دیں گے، یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ دینی مدارس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس ایجنڈا کا حصہ ہے کہ جو در حقیقت جیوڈو کرسچین جو ہے، جیوز کا اور کرسچنز کا جو پروگرام ہے اسلام کے خلاف، اور ان کے نزدیک چونکہ آج آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان اور عراق پر تو ہم جو گئے ہیں تو غلطی ہوئی ہے ہم سے، اصل میں تو اسلامک فنڈامنٹلزم کے جو بڑے مرکز ہیں وہ پاکستان ہے اور سعودی ڈاکٹر عرب صاحب ہے۔ اگر امریکہ کے نزدیک ہے، امریکن ایجنڈے کس کے قریب ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور کوئی شک نہیں ہے کہ صدر پرویز مشرف بھی جو اس وقت امریکہ نے کھل کر حمایت کی ہے صدر پرویز مشرف کے الیکشن کے بعد کہ ہم نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، جو صدر بش کے بیانات آئے ہیں، کونڈولیزا رائس کے جو بیانات آئے ہیں، صدر پرویز مشرف کی حمایت میں ہیں۔ ایسے حالات میں جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پرویز مشرف دونوں ہی امریکہ کے قریب ہیں، تو اس مرحلے پر جب حکومت سازی کا عمل پاکستان میں چل رہا ہے، کوئی امریکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پرویز مشرف کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرے نزدیک کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔
already doing it. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو ان کی آپس کی مفاہمت کے نتیجے میں ہی بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں. انہی کی وجہ سے یہ NRO ہے، کیا نام ہے اس کا، نیشنل ریکنسیلیشن جو آرڈیننس تھا وہ آیا ہے. اب سارے مقدمات جو ہے آصف زرداری صاحب کے خلاف جو تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں. تو یہ تو سب کچھ ثابت ہے بالکل. یہ تو ابو بورڈ ہے معاملہ کہ یہ جو وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اس میں کوئی شک نہیں کہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ہے. اور اگر پرویز مشرف اور وہ مل کر اگر دونوں جو ہیں ہم آہنگی کے ساتھ امریکہ کے ایجنڈے کو لے کر چلیں تو اس میں زیادہ امکان ہے امریکہ کے مفادات کے سرو ہونے کا. لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ مضمر ہے، وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. یہ پارٹیاں کہ جو سیکولر ہیں، بہت زیادہ سیکولر ہے، پیپلز پارٹی، MQM اس سے بھی آگے ہے، اور ANP، یہ پارٹیاں جو ہیں یہ اگر حکومت ان کی بن گئی تو ایک اعتبار سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلیے اس وقت ایک کرائسس سے یہ ملک نکل آئے گا، قوم نکل آئے گی. لیکن ایک دوسرا بہت بڑا خطرہ ہے کہ شدید پولرائزیشن یہاں ہو جائے گی، پرو اسلامک اور جو لوگ سیکولر ذہن کے ہیں ان کے درمیان بڑی ہنگامہ آ رہی ہو. ڈاکٹر صاحب اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پرویز مشرف اکٹھے چل سکتے ہیں اور اس میں امریکہ کی دلچسپی بھی شامل ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں پاکستان کو گزشتہ 8 برسوں سے جن مسائل کا سامنا ہے، دہشت گردی ہے، جو اس وقت پاکستان کے اقتصادی مسائل بے شمار ہیں، کبھی ہم ان مسائل کے چکر سے باہر آ سکیں گے؟ یہ تو بدستور مسائل پھر ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ مسائل رہیں گے اور ایک اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں اور زیادہ گھمبیر ہو جائیں گے. یعنی یہاں جو پولرائزیشن ہے، ریلیجس مائنڈڈ لوگ اور سیکولر مائنڈڈ لوگ، اب یہ ہے کہ بڑی پارٹیوں کے درمیان وہ رسا کشی ہوگی اور عوامی سطح کے اوپر، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر بہت بڑا جال ہے مدرسوں کا اور اس میں لاکھوں طالب علم ہیں. 18,000 مدرسے جو ہیں وہ صرف ایک جو مکتب فکر ہے دیوبندی مکتب فکر، ان کے 18,000 مدرسے ہیں پاکستان کے اندر اور 6,000 لڑکیوں کے مدرسے ہیں. اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ایک ٹرمائل ہے اور ان کے اندر بہت بے چینی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا اندیشہ موجود ہے کہ مستقبل میں بھی جو پاکستان کے مذہبی مدارس ہیں، مذہبی قوتیں ہیں، جو انتہا پسند طاقتیں ہیں، ان کا اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ رہے گا؟ جی مجھے اس کا اندیشہ ہے پورا. اس لیے کہ اگر انہوں نے اسی طریقے سے امریکن پالیسی کو جو ہے جاری رکھا اور اگر جو یہ تمام علاقوں کے اندر وزیرستان وغیرہ میں اور اوپر اور نارتھ میں چلے جائیے، اگر یہاں پر میزائل گرتے رہے تو پھر وہاں کا رد عمل شدید سے شدید تر ہوگا. وہ قوم جو ہے بیٹھنے والی نہیں ہے، سر جھکانے والی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آخر ان دہشت گردی کے مسائل جس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے، خود کش حملے ہیں، ان سے ہمیں نجات مل سکتی ہے اور آخر اس کا حل کیا ہے؟ ان سے نجات مل سکتی ہے. خود پرویز مشرف صاحب نے جا کر جو ایک انٹرنیشنل فورم پر کہا تھا کہ دہشت گردی کے اسباب کا سراغ لگانا چاہیے. کیوں ہوئی ہے یہ؟ دیکھیے سب سے پہلے دہشت گردی نمایاں ہوئی تھی فلسطین میں، اسرائیل میں PLO کی طرف سے. تو ہم نے کیا کہا تھا اس وقت کہ PLO کیا کرے، سارے راستے بند ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ گویا کہ اس نے اپنا لے پالک بچہ بنایا ہوا اسرائیل کو. بڑے سے بڑا ریزولوشن آتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اسمبلی کے اندر، وہ اسرائیل کے خلاف اور ویٹو کر دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان کا اور فلسطین کا معاملہ بالکل مختلف ہے. فلسطین ایک مقبوضہ ریاست ہے اور پاکستان ایک آزاد ریاست ہے. یہاں فلسطین اور اسرائیل جیسی کشمکش بھی بظاہر نہیں ہے. فلسطین بھی تو پورا کا پورا تو مقبوضہ نہیں ہے، اسرائیل مقبوضہ ہے. باقی جو علاقے ہیں وہ تو باہر نظری طور پر تو مانا جاتا کہ آزاد ہے. اب اس وقت جو بھی غزہ کا علاقہ ہے وہ تو آزاد ہے، بالکل کھلا آزاد ہے. تو وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کا سبب کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم دہشت گردی کے اسباب پر بات کریں گے. ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد تنظیم اسلامی کے بانی، پاکستان کے معروف دینی دانشور ہمارے ساتھ ہیں. بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ. ویلکم. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی پاکستان میں دہشت گردی کے اسباب کیسے ختم ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو صدر پرویز مشرف کی پالیسی تھی، سب سے پہلے پاکستان اب اس پالیسی کو چھوڑنا ہوگا، کوئی نئی پالیسی، نیا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں